السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کے میرے اس ولاگ کا موضوع ہے کہ آپ فلمی شاعری نہیں ہوتی یا اس سے ریگولر باقاعدہ شاعری اور فلمی شاعری میں کوئی فرق ہوتا ہے. تو یہ موضوع اپنی جو ہے نوعیت کے اعتبار سے بڑا دلچسپ ہے. آپ کو بھی کبھی کبھی یہ فیسینیٹ کرتی ہوگی بات. تو بچپن سے ہی ہم بھی مختلف فلمی دھنوں پہ، فلمی نغموں پہ جو ہے سر دھنتے آ رہے ہیں. آپ کو بھی کچھ مخصوص جو ہے وہ میوزک پسند ہوگا. تو یہاں اس قسم کی جو ہے وہ ڈسکو ٹائپ یا تیز بیٹ والے میوزک کی، بے ہنگم قسم کے میوزک کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اسپیشلی پرانی جو موویز میں جو میوزک ہوتا تھا یا موسیقار اس کی دھن ترتیب دیا کرتے تھے یا اس کے لیرکس جو ہوتے ہیں جو اچھے جو ہے وہ اپنے پوئٹس نے کے لکھے ہوتے ہیں. مثلاً انڈیا میں گلزار ہیں، جاوید اختر صاحب ہیں، اور پاکستان میں قتیل شفائی تھے، حمایت علی شاعر وغیرہ. تو میں کئی جو ہے وہ باقاعدہ سنجیدہ جب لٹریری فورمز پہ بات ہوئی کہ یار یہ فلمی شاعری بھی تو قابل توجہ ہے، تو انہوں نے اس کو یکسر رد کر دیا کہ نہیں، فلمی شاعری واٹ نان سینس، اس کا ریگولر یا باقاعدہ شاعری سے کیا کمپیریزن ہے. تو ایسا نہیں ہے، یہ ایک تعصب ہے. جیسے میں مثال دوں گا کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ہر شاعر اپنے دور میں خود اپنے آپ کو وہ شاعر سمجھتا ہے اور دوسرے کو وہ غیر شاعر تصور کرتا ہے. تو اس سلسلے میں دو نام ہیں، منیر نیازی صاحب ہیں اور قتیل شفائی صاحب ہیں پاکستان سے. تو منیر نیازی بھی بلا شبہ ایک بڑا نام ہے، اور ان دونوں اصحاب کے شاعر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو قتیل شفائی صاحب کے پاس بھی کچھ بہت ہی ایکسیپشنل چیزیں ہیں. تو قتیل شفائی کو بالکل ہی شاعری سے آؤٹ کر دینا کہ وہ فلمی شاعری لکھتا ہے یا باقاعدہ شاعر نہیں ہے، تو وہ بھی ایک زیادتی ہے. ہاں، فلمی جو لیرکس ہوتے ہیں اس میں تھوڑا بہت جو ہے وہ اپنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلم کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس میں ایڈیشنل کچھ بول یا کچھ لے تال یا سر وغیرہ اس میں جو ہے ایڈیشنل کچھ چیزیں ڈال دی جاتی ہوں، اور تاکہ وہ فلم بینوں کو جو ہے اس کی دلچسپی یا سامعین جو ہے میوزک جو سنتے ہیں فلموں کا اور ان کے لیے دلچسپی کا باعث. اور آپ کے علم میں ہے کہ انڈیا کا تو بالی ووڈ کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے موویز کی. ہماری موویز کو جو ہے وہ انفارچونیٹلی یہ پنجابی فلمیں جو ہے وہ مار داڑ والی جو ایک انڈاسا کلچر تھا وہ لے کے بیٹھ گئی. مجھے یاد ہے ہماری ٹین ایج تھی اس وقت اور ہم سینما جایا کرتے تھے مووی دیکھنے. تو وہ پنجابی موویز بھی اس کے بعد آنا شروع ہوئی، لیکن اس سے پہلے جو موویز تھیں ہماری وہ سم ہاؤ انڈیا کا مقابلہ وہ کرتی تھیں. اور آج کل کہا جاتا ہے کہ اب پاکستانی ڈرامہ فیمس ہے اور انڈیا کے جو ہے وہ ڈرامے اچھے نہیں، فلمیں اچھی ہیں. تو اب شاید انڈیا نے، میں نے اب نئی جو نیٹ فلکس اور پرائم وغیرہ کی یا دوسرے ان کے چینل ہیں، ڈزنی ہاٹ اسٹار یا جو بھی ہے، تو اس کی جو نئی وہ سیریز بنا رہے ہیں، وہ سیریز جو ایپیسوڈز کی ہیں وہ بلا شبہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اور آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاکستانی ڈرامہ کا وہ مقابلہ نہیں کرتی. وہ شاید کہیں آپ سمجھیں تو پاکستانی ڈرامہ کو بھی سپرسیڈ کرتی ہوئی آگے نکل گئی ہیں. تو ہمارے پاس تو وہی گھسے پیٹے موضوعات ہیں اور کچھ پیٹ لکھا رہی ہیں اور وہی اسی وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو انڈیا جو ہے اس وقت وہ ان کی انڈسٹری ڈرامہ فلم وغیرہ وہ ایک خاص ریئلم سے آگے نکل گئی، اور وہ دے آر ڈوئنگ بزنس اینڈ دے مین بزنس. ویئر ایز ہم انٹرٹینمنٹ کے نام پہ جو ہے وہ آج تک لوگوں کو جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ کرتے آ رہے ہیں. میڈیا یا دوسرا جو ہے وہ نیوز اور یہ ٹاک شوز وغیرہ تو ویسے بھی میرے جیسے سنجیدہ لوگوں نے اس کو دیکھنا کب کا چھوڑ دیا کہ یہ ایک مخصوص قسم کا پروپیگنڈا ہوتا ہے. تو بات ہو رہی تھی فلمی شاعری کے حوالے سے، تو قتیل شفائی بھی جو ہے وہ بلا شبہ ایک بڑا نام ہے اور ان کے پاس کچھ چیزیں ایکسیپشنل ہیں. اور منیر نیازی صاحب، کل میں ایک لطیفہ پڑھ رہا تھا کہ کوئی جو ہے وہ خاتون جو ہے، منیر نیازی صاحب کہیں فنکشن سے پہلے، مشاعرے سے پہلے سگریٹ پی رہے تھے، تو ایک خاتون ان کے پاس آئی اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی کیا آپ بھی شاعر ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں قتیل شفائی ہوں.
تو خیر یہ جوک ہے، آئی تھنک اس قسم کی بات ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن اس سے یہی امپریشن ملتا ہے کہ شاید منیر نیازی صاحب قتیل شفائی کو وہ شاعر نہیں مانتے تھے یا اپنی کلاس کا شاعر نہیں مانتے تھے، دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ دیں۔ لیکن آپ قتیل شفائی صاحب کے کلام کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی فلمی شاعری میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور کچھ چیزیں واقعی بے حد ایکسیپشنل ہیں۔ تو اس کو ایک شاعر کو دوسرے کو اس طرح رد کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر حمایت علی شاعر صاحب کی بھی شاعری ہے، انہوں نے ملی نغمے بھی لکھے، فلموں کے لیے بھی میوزک دیا، اور کچھ نغمے ایسے ہیں جو کہ آپ بچے کی زبان پہ تھے جب وہ آیا کرتے تھے، ایک دور ہوتا تھا ریڈیو کا، اس پہ موسیقی یہ فلمی نغمے جو ہے فرمائشیں ہوتی تھی اور وہ بجا کرتے تھے۔ تو اب خیر وہ دور نہیں رہا، ریڈیو کا اتنا اسٹینڈ نہیں رہا، اور وہ ٹیکنالوجی اتنی امپروو ہو گئی ہے کہ اب تو سلسلہ کیبل ٹی وی اور یہ سی ڈیز ڈی وی ڈیز سے آگے نکل کے اب آئی پی ٹی وی پہ آ گیا، اور آئی پی ٹی وی بڑی زبردست سروس ہے، اینڈ آئی ول ریکمینڈ کہ اگر آپ کو ابھی تک اس کا آئیڈیا نہیں ہے اور آپ کا انٹرنیٹ سپیڈ اچھی ہے تو آپ آئی پی ٹی وی کو ٹرائی کریں، اور یہ زبردست ایک انٹرٹینمنٹ کا پیکیج ہے، اور جس قسم کی بھی آپ کو جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ آپ پسند کرتے ہیں، سپورٹس ہے، نیوز ہے، دنیا بھر کے چینلز ہیں، یا پرومیننٹ جتنے بھی چینلز ہیں ان کے سیریز ہیں، ویب سیریز ہیں، یا وہ جو موویز ہیں، وہ اس میں نیا کانٹینٹ بھی جو ہے اپلوڈ فرام ڈے ٹو ڈے ڈیلی بیسس پہ ہوتا رہتا ہے۔ تو ایک اچھا کوئی آئی پی ٹی وی آپ کو اگر مل جائے تو آپ کی یہ ساری یہ کیبل شیبل کی اور پرائم کو الگ سے لینا، نیٹ فلکس کو الگ سے لینا، ادھر ادھر کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ بات سے بات نکلتی ہے، آپ موضوع سے تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں بات ہو رہی تھی فلمی شاعری اور باقاعدہ شاعری۔ تو فلمی شاعری بھی میرے بھائی وہی بندہ کرتا ہے جس کو شاعری کی کوئی اے بی سی کا پتہ ہوتا ہے، یا وہ سر و تال میں یا اوزان کے حساب سے یا آہنگ، میں اس کو کہوں گا، یہ جو بحر کا لفظ ہے، اس لفظ سے ہی مجھے جو ہے وہ عجیب سی اریٹیشن ہوتی ہے۔ ایک آہنگ ہے جس میں وہ آپ پراپر لکھتے ہیں، شاعری جو ہے ایک خاص جو ہے وہ پیٹرن پہ لکھی جاتی ہے۔ تو جس کو اس کا آئیڈیا نہیں، وہ فلمی میوزک یا فلمی گیت بھی یا لیرکس جس کو آپ کہہ دیں، وہ گیت کے بول جس کو کہہ دیں، وہ نہیں لکھ سکتا۔ تو پھر موسیقارز میں بھی بڑا نام تھا ہمارے پاس بھی، اور جو ہے وہ اس وقت میرے ذہن میں شاید نثار بزمی صاحب تھے، انڈیا میں آنند بخشی، اور اس قسم کی اور بھی ہیں، شاید آئی ایم فارگیٹنگ دا نیمز، اف آئی ایم رانگ پلیز فارگیو می۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ بڑے بڑے نام ہیں انڈیا میں بھی جو موسیقار ہیں، یا جو دھنیں ترتیب دیتے ہیں فلمی نغموں پہ، لیرکس پہ، جو لیرکس ظاہر ہے کوئی پوئٹ لکھتا ہے ان کو، اور وہ فلمی اور باقاعدہ شاعری میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فلمی جو وہ ڈائریکٹر ہوتا ہے یا جو اسپانسر ہوتا ہے فلمز کا، وہ آبویسلی شاعر کو کوئی پے کرتا ہوگا ان گیتوں کے بولز کے بدلے، اور یہ ظاہرہ اچھی بات ہے، شاعر کو شاید اتنا معاوضہ و مشاعروں میں یا اپنی کتابیں یا وہ کلام چھاپ کے نہیں ملتا جتنی ایک فلم کے جو ہے وہ بول لکھ کے وہ لے سکتا ہے۔ اور لیکن پاکستان میں جو تھیم سانگز ہیں وہ میں نے نئے پلیز کے دیکھتا ہوں، اور اس میں واقعی مجھے جو ہے بڑے بڑے جو ہے وہ بینرز پہ ناموں پہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ تھیم سانگز اتنے بیہودہ قسم کے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ انہیں کسی باقاعدہ شاعر نے لکھا بھی ہے یا کسی نے بیٹھ کے تک بندی کر کے وہ ایک تھیم سانگ سا بنا دیا، اور وہی جو ہے آپ وہ جتنا سامعین یا آپ کے ناظرین ہیں ان کے سماعتوں میں جو ہے وہ باقاعدگی سے انڈیلتے رہتے ہیں۔ تو لیرکس جو ہوتے ہیں جس میں کوئی دم ہو شاعری میں، وہی میری والی بات میں کہا کرتا ہوں، وہ آپ کو اپیل کر جاتے ہیں۔ یہاں تمام کی بات نہیں ہو رہی، کچھ شاید ایکسیپشنل بھی ہوں تھیم سانگز، اور اب میرے ذہن میں کچھ پارٹیکولر اسپیسیفک نامز تو نہیں ہیں، لیکن تھیم سانگ جب وہ چلتا ہے کسی پلے کے یا سیریز کے شروع میں، تو اس کا اپنا ایک خاص تاثر ہوتا ہے، اور وہ اپنا ایک جو ہے آپ کو ایک الگ جو ہے وہ ایٹماسفیئر میں آپ کو لے جاتا ہے، کیری کرتا ہے، اور وہ
اس ڈرامے کی جو ہے وہ پچ سے اور اس کی جو ہے آپ کہہ لیں کہ کہانی سے اور اس کے کردار جس خاص سانچے میں اس میں دکھایا جا رہا ہے اس سے وہ کہیں نہ کہیں اس کا تال میل ہونا بھی ضروری ہے، اور وہ ہوتا ہے، اس سے میچ کرتا ہے۔ تو ایک اس میں تھیم سانگ میں ایک میسج بھی ہوتا ہے